اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے جنازے پہ عجب منظر تھا، بیٹیاں قدموں سے لپٹی تھیں، بسد بکا بڑھ کے شبر نے جو چہرے سے کفن بند کیا، دیکھ کر بھائی کے چہرے کو یہ زینب نے کہا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریبوں میں نظر آئیں گے، اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ جیسے اماں کی رضا میں تھی شفا نانا کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی، میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر، سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر، سر پہ بابا کے امامہ کو سجا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے
چہرہ دکھا دو بھیا میرے بابا کا مجھے کرنے کے لیے جائیں گے، لہٰذا کچھ مختصر سے مصائب آپ حضرات صرف تصور کیجئے گا۔ 19 رمضان کی صبح اور میں کچھ جملے مصائب کے پڑھوں گا، انشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، آپ پھر جا کے مولا کی زیارت کریں اور اپنی دعا کریں، انشاءاللہ مولا آپ کی زیارت کو قبول فرمائے۔ سلام فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، زائرین گرامی قدر، اس وقت آپ مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہیں۔ آپ کی نگاہوں میں وہ منظر ہے، 19ویں ماہ رمضان کی شب تھی جب مولا کائنات اپنی بیٹی ام کلثوم کے ہاں مہمان تھے۔ جناب ام کلثوم نے اپنے بابا کی ضیافت کی، مہمان نوازی کی۔ جناب ام کلثوم کہتی ہیں لیکن میرے بابا کو قرار نہیں ہے۔ کبھی میرے بابا صحن خانہ میں جاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ہاں یہ وہی شب ہے جس کا مجھ سے رسول خدا نے وعدہ کیا تھا، پھر حجرے میں آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا گیا اور صبح صادق نمودار ہوئے، مولا نے تجدید وضو کے لیے پانی منگوایا، چاہتے ہیں کہ مسجد کا رخ کرے۔ ایک مرتبہ جب مولا وضو سے فارغ ہوئے اور اپنے گھر سے ام کلثوم کے گھر سے چاہتے ہیں برآمد ہو، ایک مرتبہ اس گھر میں مرغابیاں پلی ہوئی تھی، کچھ بطخیں تھی، مولا چاہتے ہیں گھر سے باہر نکلے، مرغابیوں نے دامن تھام لیا۔ مرغابیوں کو، پرندوں کو پتہ تھا آج میرا مولا اپنے پیر پہ ام کلثوم کے گھر سے چل کر جا رہا ہے، لیکن جب واپس آئے گا تو میرا مولا اپنے پیروں پہ سلامت نہیں آئے گا۔ عزادارو، مولا نے اپنے بچوں کو قریب بلائے، بیٹا حسن اگر تم سے ان کے دانا اور پانی کا انتظام ہو انہیں رکھنا ورنہ آزاد کر دینا۔ عزادارو، مولا کائنات دروازے سے باہر جانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ زنجیر در، جو زنجیر تھی اس میں مولا کے ابا کو روک لیا، گویا وہ بھی اپنی زبان بے زبانی میں کہنا چاہتی تھے مولا آج نہ جائیے اس لیے کہ قاتل آپ کا مسجد میں انتظار کر رہا ہے۔ الغرض یہ کہ امام اپنے گھر سے برآمد ہوئے، مسجد میں تشریف لائے جس کی آپ زیارت کریں گے، بس تصور شرط ہے عزاداران مظلوم کربلا، یہی وہ محراب ہے۔ 19 ماہ رمضان کی شب کو تصور میں رکھتے ہوئے مصائب سنیں اور آپ زیارت کریں، انشاءاللہ اس محراب کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں بھر آئیں گی۔ عزادارو، کون امام؟ سید الانبیاء، سید الاوصیاء، جو وصیوں کا سردار ہے، رسول خدا کا داماد ہے، حسن و حسین کا بابا۔ مولا کائنات مسجد میں داخل ہوئے اور ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ قاتل ملعون، ابن ملجم ملعون اودھے منہ لیٹا ہوا ہے۔ مولا نے اسے بھی جگایا، مولا نے اسے جگایا، کہا کہ میں اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں، تو اپنے کام کے لیے آمادہ ہو جا۔ عزادارو، یہ کہہ کر مولا گلدستہ اذان پہ گئے اور مولا نے اذان دینا شروع کیا۔ اللہ اکبر! آج علی نے بنفس نفیس خود اذان کہی۔ عزادارو، مگر مولا کی آواز میں اتنا درد تھا کہ کوفے کے ہر گھر میں مولا کی آواز گئی، سب نے کہا کیا بات ہے کہ آج علی کے لہجے میں بہت درد نظر آ رہا ہے۔ زینب ام کلثوم نے گھر میں یہ آواز سنی، بچیاں بھی تڑپ گئی۔ عزادارو، الغرض یہ کہ میرا مولا گلدستہ اذان سے ایک مرتبہ مصلی عبادت پر اسی محراب میں تشریف لے آتا ہے۔ روایت بتاتی ہے نافلہ نماز تھی، مولا کائنات نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، مولا نے رکوع تمام کیا، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، ادھر مولا کا سر سجدے میں جا رہا ہے، ادھر ابن ملجم ملعون کی تلوار بلند ہوئی، مولا نے چاہا سر کو سجدے سے اٹھائے، دوسرا سجدہ کرے، لیکن قیامت ٹوٹ گئی۔ ابن ملجم ملعون نے اپنی زہرالو تلوار مولا کے سر پہ ماری، عزادارو سر شگافتہ ہو گیا، ایک مرتبہ خون کا فوارہ جاری ہوا، مولا کائنات کے دہن سے جملہ نکلا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب
कामयाब हो गया। आसमान पर जिब्रील ने निदा दी, तहद्दमत वल्ला अरकानुल हुदा, कद कुतला इब्नु अम्मिल मुस्तफा, वसी मुस्तफा को कत्ल कर दिया गया, हिदायत के मीनारे को ढा दिया गया। अज़ादारो, बेटियां भी हैं, परदेश है, वतन मदीना है, दूर है। जरा तसव्वुर करो, अगर परदेश में हम और आप यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ कोई हादसा और वाकया हो जाए, इंडिया में हमारे चाहने वालों को उसकी खबर लग जाए तो कितना तड़पेंगे। बिलखुसूस बेटियां, बाप पे कोई मुसीबत आ जाए तो बेटी दौड़ के चाहती है कि बाप की मुसीबत को गले लगा ले, उससे उसकी मुसीबत दूर कर दे। ज़ैनब उम्मे कुलसूम तड़प गई, इमाम हसन और हुसैन को बुलाया, भैया अरे ये देखो कैसी आवाज है, जो आवाज बता रही है कि हम यतीम हो गए। इमाम हसन और हुसैन मस्जिद में आए, क्या देखा कि बाबा खाको खून में गलता है, सर शगाफ्ता है। मेहराब मस्जिद की खाक उठा कर अली अपने जख्मों पे डाल रहे थे। एक मर्तबा इमाम हसन ने देखा, कहा बाबा ये क्या आलम है, किसने आलम मुसाफिरत में हमें यतीम कर दिया। कहा बेटा पहले नमाजियों की नमाज तमाम करवाओ। अज़ादारो, इमाम हसन ने, अब मुझे नहीं पता जिसके बाप का सर शगाफ्ता हो उसके बेटे ने कितनी जल्दी नमाज तमाम की होगी। अलगरज इमाम हसन ने नमाज तमाम करवाई और उसके बाद चाहते हैं कि बाबा को सहारा देकर घर में ले जाए, मगर अज़ादारो रवायत बताती है जहर इतना शदीद था कि जैसे ही ज़रबत लगी पूरे बदन में जहर दौड़ गया। चाहते हैं मौला अपने पैरों पे खड़े होकर घर जाएं। इमाम हसन ने एक तरफ से सहारा दिया, इमाम हुसैन ने सहारा दिया, मगर मौला के कदमों में ताकत नहीं, मौला जमीन पर गिर गए। एक मर्तबा इमाम हसन ने कंबल मंगाया, एक चादर मंगवाई, अपने बेटों से कहा कि मुझे इसमें रखकर मेरे घर की तरफ ले चलो। अब ये इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा को उस कंबल में रखा। मौला अब्बास भी है, साथ में चाहने वाले भी हैं, मगर अज़ादारो जैसे ही मौला को महसूस हुआ, अभी आपने मौला के घर की ज़ियारत की है, कितने कदम का फासला है, जब मौला ने महसूस किया मेरा घर करीब आ रहा है, एक मर्तबा हसन को बुलाते, बेटा हसन ये मेरे चाहने वाले हैं, इनसे कह दो अपने अपने घरों को चले जाए। इमाम हसन ने कहा बाबा इनको साथ आने दे, ये तो हमारे चाहने वाले। कहा बेटा मुझे पता है मेरे चाहने वाले हैं, मगर ये नामहरम है, मेरी बेटियों ने अपने पैरों पे चल के आता हुआ देखा है, जब मुझे इस आलम में देखेंगे ज़ैनब उम्मे कुलसूम की आवाज बुलंद होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्चियों की आवाज इन नामहरमों के कानों में जाए। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो मैं दस्ते अदब जोड़ के बारगाह अमीर में अर्ज करूंगा, मौला सन 40 हिजरी का कूफा है, आपकी हुकूमत है, आपके चाहने वाले हैं, मगर आपको गवारा नहीं है आपकी बेटियों की आवाज नामहरमों के कानों में जाए। मौला जब सन 61 हिजरी का जमाना होगा, यही कूफा होगा, दारुल इमारा होगी, आपकी बेटियां ज़ैनब उम्मे कुलसूम उनके हाथों में रसन होगी, सर पे चादर नहीं होगी। मुनादी निदा देगा, हाज़ही बना तो रसूलिल्लाह, ये रसूल खुदा की बेटियां हैं, अली और मुर्तजा की बेटियां हैं, इनका तमाशा देखो। अजरकुम अल्लाह। जैसे ही मौला घर के दरवाजे पे पहुंचते हैं, एक मर्तबा कहते हैं बेटा हसन मुझे अब जरा उतार दो। मौला ने कहा बाबा आप चल नहीं सकते हैं। कहा नहीं तुम मुझे सहारा दो। अज़ादारो एक तरफ से इमाम हसन, दूसरी तरफ से इमाम हुसैन, मौला अब्बास ने सहारा दिया। घर के अंदर जैसे ही मौला तशरीफ ले गए, ज़ैनब उम्मे कुलसूम को करार नहीं था, देखा मेरा बाबा आ गया, दौड़ के बाहें मौला के गले में डाल दी। बाबा अरे इस आलम गुर्बत में किसने हमें यतीम कर दिया। मौला
مولا نے دلاسا دیا اے بیٹی زینب صبر کرو، سب کا باپ مرتا ہے، میں کہوں گا مولا آپ کے سر پہ ضربت لگی ہے مگر مولا آپ کا سایہ ابھی موجود ہے، آپ نے اپنی بچیوں کو ڈھارس دی، دلاسا دیا، مگر مولا جب کربلا میں روز عاشوراء حسین کو قتل کر دیا گیا تو کوئی حسین کی یتیمہ کو سہارا دینے والا نہیں تھا، سر پہ دستے شفقت پھیرنے والا نہیں تھا، کسی کے ہاتھ اگر بڑھے بھی یا تماچے مارنے کے لیے یا گوشوارے چھیننے کے لیے سکینہ پکارتی رہی مگر کسی نے ان کی مدد نہ کی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار عالم سے دعا ہے آپ سب کی دعا، نماز، عبادت، طاعت کو قبول فرمائے۔